कुरान के भी पारे हो जाते पारे पारे, सैयद ने जिगर पारे देख कर बचा लिए हैं। और नूरे बतूल हैदर जुर्रत पे तेरी सदके, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह, तूने दिए यजीदी सारे बुझा दिए हैं। अल्लाह ताला का बेहतरीन कलाम पाक कुरान पाक हमारे सामने है। नबूवत की जान हमारे खातमुन नबीयीन की ख़त्म रसूल का ये कुरान पाक और नहजुल बलागा जाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा का कलाम है। लेकर हाजिर हूँ। दुआ करती हूँ कि हमारे तमाम जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे शेर और केरर जितने भी देखने वाले हैं, अल्लाह ताला की कायनात के अंदर सर्व के लिए दुआएं हैं कि परवरदिगार हम सबको दीन इस्लाम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी दिली दुआओं को मंजूर और कबूल फरमाए, हसद शर और बुराइयों से महफूज रखे, आमीन। बहुत खूबसूरत सा कलाम आज कुरान पाक की जो आयत लेकर आई हूँ, ये पारा नंबर मेरे नाजरीन हमारे पास है तिल का रसूल पारा 3 और आले इमरान है। इसमें 85 आयत के आगे हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, क्योंकि ये थोड़ा सा उसके ऊपर भी मैं रोशनी डालने की कोशिश करूँगी अपने तमाम उन नाज़रीन देखने वाले और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के प्यारे लोगों के लिए कि जिनके लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते रहे और बख्शिश की दुआएं मांगते रहे, और वो लोग जो कि 10 मुहर्रम के बाद कोशिश कर रहे होते हैं कि 10 मुहर्रम गुजरे और हम लोग जो है वो सारा अपने शादियां भी करें, पार्टीज़ भी करें, हंगामाराई भी करें और जो भी करना है हमने वो करें। तो हमें ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी उनके लिए ख़ास तौर पे कि देखें 11 मुहर्रम को जब ये शहीदों की लाशें ज़मीन के ऊपर बिखरी पड़ी थीं, आज़ा बिखरे पड़े थे, खून में आलूदा और खून में लुथड़े हुए, ये कौन थे? ये आले रसूल थे। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवासे और उनके जिगर पारे थे। और फिर बीबियों के जो है वो चादरें छीन ली गई, हैमे जो है वो लूट लिए गए, आगे लगा दी गई और फिर उनके सरों को नेज़ों पे चढ़ाकर वो इनको गिरफ्तार करके बांध के तो ये ले चढ़े। और हमारे इमाम हुसैनुल आबिदीन जो थे इमाम, वो बीमार और उनको भी बेड़ियाँ और सारा तोक पहना के वो ले गए। अब ये चीज़ हमें जब तारीख़ मेरे नाज़रीन आप पढ़ेंगे, आप जो तारीख़ पढ़ते हैं, जो इन हालात को एक एक पल को आपके सामने रख के रो रहे हैं, आप उनको काफिर कह रहे हैं, उनको शिया कह रहे हैं। देखें, जो हकायक आपके सामने बयान कर रहा है, ये काम ऐसा है, वो तो सिर्फ बंदा रोता है या बंदा मातम करता है। अगर वो मामला करबला का आप खुद देख लेते तो आप क्या करते, ये सोचिए। अभी तो आपने देखा नहीं, तो आपको पढ़ने से आपको उन हकाइक से दूर रखा जा रहा है और आप गलत लोगों के पीछे जो है वो चल रहे हैं, आप गलत लोगों को सुन रहे हैं, गलत लोगों से बाज आ जाएं ताकि आपको आपकी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए और आने वाली नस्ल, जिन बच्चों से हम मोहब्बत करते हैं, उनकी भी ज़िंदगी संवर जाए। बहुत गलत कौन हम समझते हैं कि काफिर जो हमारा दिल करता है कि हम काफिर का फतवा किसी को दे दें। काफिर वो है जिसको अल्लाह ताला काफिर कहता है। सिर्फ नॉन मुस्लिम जो है, जो अल्लाह ताला को नहीं मानते, वो ही काफिर नहीं है। देखिए कुरान पाक किनको काफिर कह रहा है। आइए मेरे नाज़रीन, परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, कि जो कोई चाहे ढूंढ ले इस्लाम के अलावा क्या, दीनन
کوئی دین کوئی مذہب ڈھونڈ لے، یعنی کہ رستہ ڈھونڈ لے، اگر اسلام کے دین کے علاوہ کوئی اور رستہ ڈھونڈ لے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ پروردگار کا فیصلہ ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پس وہی لوگ ہیں کہ وہی ہے جو کہ آخرت میں بھی خسارہ پانے والا ہے، لوزر ہے اور گھاٹے میں ہے۔ اب یہاں سے یہ چیز ہے کہ دین اسلام کے علاوہ رستہ ڈھونڈا گیا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی گئی، اور وہ لوگ جو ہیں وہ لوگ غصب کر کے اسلام کو بھی غصب کر کے، اسلام والوں کو بھی حق کو جھٹلا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی گئی آپ کی زندگی میں، آپ کے آخری وقت میں، وصیت میں، جب کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساروں کو گمراہی سے بچانا چاہتے تھے، اور آپ نے کہا کہ کاغذ قلم لاؤ، یہ حدیث کرتاس ہے، پڑھیے کتابوں میں، یہ کتابوں میں لکھا ہے۔ اگر کتابوں میں آپ گوگل کو تلاش کریں، اب چھوڑ دیں لوگوں کے پیچھے چلنا، گمراہوں کے پیچھے چلنا چھوڑ دیں، گوگل کو تلاش کریں، دیکھیں کہ اس نے کیا لکھا ہے، پھر آپ کو خود فیصلہ کریں کہ اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے، آخری وقت میں بیمار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہے، ان کے سامنے جھگڑا کرتا ہے، جھگڑوں کی عادت تھی نا، تو جھگڑا کرتا ہے تو پھر کیا ہے، اس کے لیے ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرما دیا ہے قرآن پاک میں کہ کیفا یہد اللہ قومن کفروا بعد ایمانہم، اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت کرے گا اس قوم کو، ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ انکار کیا۔ انکار کس کا کیا تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار ہی اللہ کا انکار ہے، ان آیات کا انکار ہے، ولایت کا انکار ہے، اور اس وقت بھی ولایت کا انکار کیا گیا تھا ایمان لانے کے بعد، یعنی کہ جو لوگ ایمان لا کے چاہے جتنے بھی اچھے عمل کر لیں، جتنے بھی جنگیں کر لیں، جتنے بھی جو ہے وہ کر لیں، کام کر لیں اچھے، لیکن اگر انہوں نے اپنی زندگی میں رسول کی، اللہ کی اور ولایت کی نافرمانی کی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بعد ایمان لانے کے بعد اگر کوئی وہ پھر جاتا ہے تو کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، تو اور پھر بشاہد گواہی بھی اس نے دی ہوئی ہے، انا رسول اللہ کے رسول کی گواہی دی ہوئی ہے حق کی، یعنی نہج البلاغہ ولایت کی بھی گواہی دی تھی یوم غدیر میں، اور جال ہم بینات اور قرآن کی آیات کی، اور جو آیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت تھے ان کی بھی گواہی دی تھی کہ وہ سارے سچے ہیں، جیسے کہ مباہلہ میں سچے گئے تھے، تو ان سب کے اوپر ایمان لانے کے بعد وہ انکار کرتا ہے جو شخص، اور جو اس کے ساتھ ہیں، جو اس کو فالو کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وہ گھاٹے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں کرتا، ان کو پھر چھوڑ دیتا ہے۔ تم اب نا اوور ہو گئے، تم اب بہت زیادہ جو ہے نا وہ بہک گئے ہو، اب جو تم، وہ شیطان والی بات ان کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو پھر اللہ تعالیٰ وہی لوگ ہیں جن کا جو سزا ہے، ان کے لیے بدلہ ہے، سزا ہے ان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے۔ لعنت سے گھبرایا نہ کرے، لعنت صرف جھوٹوں کو کاذبوں کو ہوتی ہے، لعنت ہوتی ہے ظالموں کو ہوتی ہے، لعنت خسارہ پانے والوں کو ہوتی ہے، لعنت ایمان لانے کے بعد جو کفر کرتے ہیں پھر جاتے ہیں ان کے اوپر ہوتی ہے، اور جھوٹوں کے اوپر ہوتی ہے، اس لیے گھبرایا نہ کرے، ان کو ہی لگتی ہے۔ والملائکات، اور اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں، اور تمام لوگ لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ یہ ہم نے آج جو دیکھا ہے نا، یہ ہمارے لیے ہے کہ صرف کافر وہ نہیں، اب جو اللہ کی کتاب کا، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کا، جو مولا علی علیہ السلام کی شان کا ذکر کرتے ہیں، فضائل کا ذکر کرتے ہیں،
تو ان کو لوگوں نے کافر کہنا شروع کر دیا. یعنی کہ یہی ہوا، یہ فدق کے وقت یہی ہوا تھا کہ بی بی کو جھٹلایا گیا، یعنی حق کو جھٹلایا گیا. اور ہم ایسے بیوقوف لوگ ہیں کہ ہم حقائق کو نہیں پڑھتے، ہم اپنے ہی کتابوں کو نہیں. کتابوں میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. اگر کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو کتابوں کے وہ سارے لکھنے والے، بخاری ہو، ترمذی ہو، وہ صحیح سکتہ ہو، وہ جتنے بھی کتب ہیں، مسلم ہیں، سب ان میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے شیعہ ہیں. یا تو ان کو پھر اپنی کتابوں کے مؤلفین کو، لکھنے والوں کو آپ شیعہ کہیں، ان کو کافر کہیں، تو یا پھر ان کتابوں کو سمندر میں پھینک دیں. لیکن کیا ہے کہ یہ ہی حق ہے. آپ خود پڑھیں، اپنی زندگی کو آج ہی بدلیں. یہ شیعہ سنی یہ سارے جھگڑے چھوڑیں. یہ جو پیچھے دشمن جو ہے وہ کبھی ڈالر اور کبھی ریال اور کبھی کسی صورت میں جو ہے نا وہ آگ میں جھونکتا ہے لوگوں کو، بیوقوف اور جاہل لوگوں کو اور بکے ہوئے لوگوں کو. تو ان سے بچ جائیں. آپ کا سب سے بہترین جو ہے وہ کلام وہ اللہ کا کلام ہے. اور نہج البلاغہ کی روشنی میں پڑھیں، اہل بیت کی روشنی میں پڑھیں، ان سے محبت کیجئے، قرآن سے محبت کیجئے، ساری سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. اور کافر صرف وہ نہیں، کافر وہ بھی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، کہ جو ایمان لانے کے بعد انکار کرتا ہے. اور انکار ہوا جو حدیث کرتاس میں سب سے پہلا انکار ہوا، دہشت گردی ہوئی. ہمیں اس کے اوپر اور انشاءاللہ تعالی ہم حق کو بیان کرتے رہیں گے. ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے، یزیدیوں کو یزید دے دے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آمین. پروردگار بحروں بر